اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر دروس کے مجموعے رسالہ لب اللباب پر جاری تھی، جسے آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طاہرانی نے تحریر کیا اور صاحبان سیر و سلوک کے لیے تقدیم کیا۔ وہ افراد کے جو سیر و سلوک میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس رسالہ سیر و سلوک کو پڑھ کے سیر و سلوک کے طریقے سے آشنائی حاصل کریں۔ آج اس سلسلے کے 86ویں درس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس درس میں مفسر عظیم الشان جہاں سیر و سلوک کے لیے 25 بنیادی شرائط کو بیان فرما رہے ہیں، تو ان بنیادی شرائط میں سے 15ویں شرط خلوت یعنی عزلت ہے۔ اس شرط کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے گی، کیونکہ مفسر عظیم الشان قرآن نے ان مطالب کو زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کیا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ جہاں تک ان مطالب کو سمجھنے کے لیے تفصیل کی ضرورت ہے وہاں آپ کی خدمت میں کچھ وضاحت کو پیش کیا جائے۔ عزیزان محترم، عارفان حقیقت، عاشقان خدا کا یہ نظریہ ہے کہ غیر خدا سے خلوت اختیار کرنی چاہیے اور سالک کو غیر خدا سے عزلت اختیار کرنی چاہیے۔ یقینی بات ہے، سوال ہو سکتا ہے کہ غیر خدا سے عزلت کا مقصد کیا ہے؟ تو جواب میں فرمائیں گے کہ غیر خدا سے عزلت اور خلوت کا مقصد مقصود حقیقی تک پہنچنا ہے، یعنی حقیقت میں حضرت دوست، یہ لوگ اصطلاح میں خداوند متعال کو حضرت دوست کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، یعنی حضرت دوست کی لقاء کی خاطر انسان کا دل معنی تعلقات اور معنی وابستگیوں سے کنارہ کشی اور خلوت اختیار کرے، یعنی وہ وابستگیاں جو حضرت دوست کے قریب جانے سے انسان کو روک دیتی ہیں، وہ تعلقات جو حضرت دوست اور سالک کے درمیان رکاوٹ ایجاد کرتے ہیں، ان وابستگیوں اور تعلقات سے دوری اختیار کی جائے۔ یہاں یقینی بات ہے ہم ایسے عرفان کا تذکرہ کر رہے ہیں جو عرفان شیعی فقاہتی ہے۔ یقینی بات ہے عرفان شیعی فقاہتی میں کوئی بھی ایسا طرز عمل جو اسلامی تعلیمات اور شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ سے منافات رکھتا ہو، کسی بھی ایسے عمل یا کسی بھی ایسے وظیفے کی ترغیب نہیں دلائی جاتی ہے۔ بس خلوت کا یہاں ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان دنیا و ما فیہا کو چھوڑ کر کسی پہاڑ میں چلا جائے، کوئی غار تلاش کر لے اور وہاں جا کر انسان اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دے۔ یقینی بات ہے یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ انسان معاشرے میں زندگی بسر کرے، معاشرے میں رہے، کاروبار کرے، بازار جائے، سودا سلف لے کر آئے، گھر میں ضروریات زندگی کو منتقل کرے،
اپنے خانوادے کے ساتھ، خاندان کے ساتھ زندگی بسر کرے، یہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ انسان کو ان وابستگیوں سے دوری اختیار کرنا ہے کہ جو اسے خدا سے دور کرے۔ یعنی انسان لوگوں کے درمیان زندگی بسر کر رہا ہے لیکن لوگوں جیسا نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 12 جانشینوں کی سیرت و تعلیمات کو مد نظر رکھے کہ ان سے بڑی خلوت اور کس نے اختیار کی؟ لوگوں کے درمیان تھے، لوگوں کے ساتھ معاشرت اختیار کی ہوئی تھی، لوگوں کو تعلیمات اسلام سے آگاہ کر رہے تھے، گھر میں بھی موجود تھے، بازار میں بھی جاتے تھے، سب کام کرتے تھے، لیکن لوگوں جیسے نہیں تھے۔ ان کا وجود ہر وقت خداوند متعال کے حضور میں ہوتا تھا، ہر وقت خداوند متعال کے ذکر سے خود کو معطر رکھتے تھے۔ تو انسان کو بھی اسی خلوت کی تعلیم دی گئی ہے کہ انسان خداوند متعال کے ساتھ ہو، خداوند متعال کے ذکر کے ساتھ ہو، خداوند متعال کے ذکر سے اپنی لسان کو معطر کرے، ایسی خلوت اختیار کرے کہ انسان خود کو آلودہ نہ کرے، ایسی وابستگی سے آلودہ نہ کرے جو اسے خدا سے دور کر دے۔ اب یقینی بات ہے یہاں خلوت کی وضاحت کرنا بہت ہی ضروری ہو جائے گا کہ خلوت سے کیا مراد ہے۔ خلوت سے مراد انسان کا گناہ سے دوری اختیار کرنا ہے، وہ گناہ جو انسان کے ظاہر کو اور انسان کے باطن کو آلودہ کر دے اور اسے حضرت دوست کے قریب جانے سے روک دے۔ بس خلوت اور عزلت کا مطلب گناہ سے خلوت اختیار کرنا ہے، گناہ سے دوری اختیار کرنا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید سورہ انعام آیت نمبر 151 کا سہارا لیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، یعنی اور ہرگز بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، وہ بے حیائی جو علانیہ طور پر ہے یا وہ بے حیائی جو پوشیدہ طور پر ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ بے حیائی گناہ ہے۔ بس ایک سالک خدا کے قریب ہونا چاہتا ہے، حضرت دوست کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے، تو یہ وابستگی گناہ سے انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے۔ یہ گناہ سے تعلق اور رابطہ انسان کو حضرت دوست سے دور کر دیتا ہے۔ لہٰذا ایک سالک گناہ سے عزلت اور خلوت اختیار کرتا ہے، یعنی زنا سے دوری کرتا ہے، لواط سے دوری کرتا ہے، ظلم سے دوری کرتا ہے، عصمت دری اور پردہ دری سے دوری کرتا ہے۔ اگر خواتین ہیں تو خود کو نامحرموں کے لیے تیار نہیں کرتی ہیں، اس سے دوری کرتی ہیں۔ سالک جھوٹ سے دوری کرتا ہے اور عزلت اختیار کرتا ہے۔ غیبت، تہمت، حسد، شرک، والدین کی نافرمانی، نفس محترمہ کا قتل، یتیموں کا مال کھانا اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے آلودہ گناہ ہیں جو سالک اور حضرت دوست کے درمیان رکاوٹ ایجاد کرتے ہیں اور دوری ایجاد کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک سالک جو حضرت دوست کے قریب ہونا چاہتا ہے، دوستی کرنا چاہتا ہے، اسے ان نافرمانیوں سے عزلت اور خلوت اختیار کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت وسنا نے بھی عزلت اختیار کی۔ جہاں بت پرست موجود تھے، معاشرہ بت پرستوں کا تھا، حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت وسنا ان بت پرستوں اور ان کی عادات و رسومات سے خلوت اور عزلت اختیار کیے ہوئے تھے۔ اصحاب کہف نے بھی عزلت اختیار کی۔ مشہور واقعہ یقیناً آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، وہ جو داستان ایران نے فلم بندی کی اصحاب کہف سے متعلق، یہ روایات میں اور کتابوں میں اس چیز کو مشاہدہ کیا ہوگا کہ جہاں وہ شخص خود کو
بت پرستوں سے دور کرتا ہے اور ان کی عادات و رسومات سے دور کرتا ہے، شہر سے باہر جاتا ہے کسی درخت کے قریب اور وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہے، ایک دوسرا شخص آتا ہے، اس کے ساتھ ملحق ہوتا ہے، تیسرا آتا ہے، چوتھا آتا ہے۔ جب 7 افراد وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ یہاں جمع ہوئے ہیں اور ان کا یہاں اجتماع جو ہوا ہے وہ حقیقت میں ان عادات و رسومات و عبادات و تعلقات و وابستگیوں اور گناہوں سے عزلت کے نتیجے میں ہے، لہٰذا آپس میں مانوس ہو جاتے ہیں، آپس میں مل بیٹھ کر خداوند متعال کی آفاقی اور انفسی آیات کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، راز و نیاز کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس حق متعال اور حضرت دوست کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ لیکن معاشرے میں بھی جاتے ہیں اور معاشرے میں جا کر معاشرتی امور کو بھی انجام دیتے ہیں، اجتماعی کاموں کو بھی انجام دیتے ہیں، اور پھر ایک دن جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ حکمران جو ایک ظالم حاکم ہے، جو ایک بت پرست حاکم ہے، جو غیر خدائی عبادتوں کو سپورٹ کرتا ہے، اسے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ اس کے آئین سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس کے راہ و رسم پر چلنے والے نہیں ہیں، تو وہ ان کی قتل کا پروگرام بناتا ہے اور انہیں اس بات کی خبر مل جاتی ہے۔ ایک شخص اس بات کا اظہار کرتا ہے، دوسرا بھی کرتا ہے، تیسرا بھی کرتا ہے کہ یہ بات تو معاشرے میں معروف ہے، اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اگر اس نے ہمیں اپنے دربار میں بلایا اور ہم سے بتوں کی پرستش کا تقاضا کیا اور ہمیں کہا کہ ان کی عبادت کرو، تو وہاں ہرگز ہم دوبارہ بازگشت نہیں کر سکتے ان آلودگیوں کی طرف، لہٰذا اپنے عقائد و نظریات کا اظہار کیا، ایسا کریں گے اور پھر وہاں سے باہر نکل آئیں گے اور پھر اس پہاڑ میں اور اس غار میں آ کر پناہ لیں گے۔ یہ بھی ایک تفصیلی داستان اور تفصیلی واقعہ ہے ان سالکان حقیقت اصحاب کہف کی عزلت اور خلوت کا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خلوت اور عزلت اختیار کی، معاشرے میں تھے، معاشرتی امور کو انجام دیتے تھے، لیکن اپنا ایک وقت معین کر رکھا تھا کہ جس وقت میں غار حرا تشریف لے جاتے تھے اور اس غار میں حضرت دوست سے دوستی قائم کرتے تھے اور حضرت دوست سے گفتگو کرتے تھے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ غار حرا کوئی بہت بڑا غار تو نہیں ہے، ایک چھوٹا سا غار ہے جس میں ایک انسان داخل ہو سکتا ہے اور ایک انسان وہاں حق متعال کی عبادت کر سکتا ہے، ایک چھوٹی سی جگہ، بہت بڑی وسیع و عریض جگہ نہیں ہے۔ عارفان حقیقت و طالبان حقیقت بھی ایسی ہی عزلت کو بیان کرتے ہیں۔ ہم مفسر عظیم الشان علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی گراں قدر عبارت کے ساتھ ساتھ تشریح کرتے ہیں کہ وہ اس مقام پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں 15 خلوت، یعنی 15واں مورد جو سیر و سلوک میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے وہ ہے خلوت، اور اس سے پہلے جو موارد مفسر عظیم الشان قرآن نے بیان کیے ان تمام موارد میں مثلا صمت ہے، خاموشی اختیار کرنا، تو یہ خاموشی کے لیے بھی عزلت کا ہونا ضروری ہے، خلوت کا ہونا ضروری ہے۔ انسان معاشرے میں اجتماع میں رہ کر خلوت اختیار کرے، اجتماع میں رہ کر صمت اختیار کرے، یہ تھوڑا دشوار ہے، لہٰذا انسان کو اپنا ایک ٹائم ٹیبل مرتب کرنا چاہیے۔ ہم مفسر عظیم الشان کی عبارت کو بیان کرتے ہیں، اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں وآن بردو گونے است، یعنی عزلت اور خلوت کی 2 اقسام ہیں، خلوت عام اور خلوت خاص۔ خلوت عام کسے کہتے ہیں؟ مفسر عظیم الشان فرما رہے ہیں خلوت عام سے مراد ہے عبارت است از کنارے گیری
و عزلت از غیر اہل اللہ، خصوصاً از صاحبان عقول ضعیفے و عوام مردم مگر بقدر ضرورت۔ مفسر عظیم الشان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ خلوت عام سے مراد یہ ہے کہ ایک سالک جو حضرت دوست کے قریب ہونا چاہتا ہے اسے یہ چاہیے کہ وہ غیر اللہ سے عزلت اختیار کرے، دوری اختیار کرے، اور بطور خاص غیر اللہ میں عقول ضعیفہ سے دوری اختیار کرے، اور عوام الناس سے دوری اختیار کرے، اور عقول ضعیفہ اور عوام الناس سے اپنا رابطہ بقدر ضرورت قائم رکھے۔ ضرورت سے زائد انسان کا عقول ضعیفہ کے قریب ہونا یا ضرورت سے زائد انسان کا عوام الناس کے قریب ہونا، ان سے دوستی کرنا، ان سے رابطہ قائم کرنا، یہ ایک سالک کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی انسان صلہ رحم کر رہا ہے، اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کر رہا ہے، ان کے پاس جا رہا ہے، میل جول رکھے ہوئے ہے، وہ شرعی حدود جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں ایک سالک کے لیے بیان کر دی گئی ہیں، ان شرعی حدود کا خیال رکھ رہا ہے، چونکہ وہ بقدر ضرورت ہے۔ پس ایک سالک بقدر ضرورت معاشرے میں رہ کے معاشرت کرے گا، میل جول کو برقرار رکھے گا، لیکن اس کے منفی اور نیگیٹو اثر کو قبول نہیں کرے گا اور اسے اپنی ذات پر آنے نہیں دے گا۔ معاشرے میں جو نیگیٹو رسومات ہیں، جو نیگیٹو غیر شرعی عادات و اطوار ہیں، ان کو خود اپنی ذات پر نہیں لے کر آئے گا اور خود ان نیگیٹو اور منفی اور غیر شرعی رسومات کا عادی نہیں ہوگا۔ پس جس مقدار میں خداوند متعال نے انسان کو معاشرت کے لیے حکم دیا ہے، جس مقدار میں خداوند متعال نے معاشرے میں رہنا ضروری قرار دیا ہے، یہ سالک اس مقدار میں رہے گا، لیکن لوگوں جیسا نہیں ہوگا۔ لوگ گانے سن رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، رقص و سرور کی محفلوں میں مصروف ہیں، یہ جو بطور معمول شادی بیاہ میں ہوتا ہے، یہ سالک ان چیزوں سے عزلت اختیار کرے گا، دوری اختیار کرے گا۔ لہٰذا ایسی فاسد رسومات کہ جو معاشرے میں رائج ہیں، یہ سالک ان سے دوری اختیار کرے گا، ان رسومات میں نہیں جائے گا۔ لہٰذا ہر وہ کام کہ جو گناہ پر مشتمل ہو، گناہ رکھتا ہو، یہ سالک اس سے عزلت اور دوری اختیار کرے گا۔ البتہ یہاں مرحوم سید مہدی بحر العلوم، جن سے آیت اللہ علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں استفادہ کیا، انہوں نے اپنی کتاب میں عزلت کے اس باب میں غیر اہل اللہ کے کچھ مصادیق بیان کیے ہیں۔ مثلا نسوان، خواتین، ان کو غیر اہل اللہ قرار دیا ہے۔ اطفال، بچے، انہیں بھی غیر اہل اللہ قرار دیا ہے۔ عوام، انہیں بھی غیر اہل اللہ قرار دیا ہے۔ یہ قاعدہ کلی نہیں ہے، یہاں ان کا ان تین طائفوں کو غیر اہل اللہ قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ بطور معمول یہ تین گروہ ایسے ہیں کہ جو الہی تعلیمات سے، فقہ اسلامیہ سے، اسلامی عادات و رسومات سے غافل ہوتے ہیں۔ یعنی زیادہ تر خواتین کو اسلامی تعلیمات کا علم نہیں ہوتا۔ یہاں وہ خواتین جو ہماری اس گفتگو کو سن رہی ہیں، انہیں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، چونکہ یہ ان سے متعلق گفتگو نہیں ہے۔ ہماری گفتگو وہی خاتون سنے گی جو اسلامی تعلیمات کو جانتی ہے، دلچسپی رکھتی ہے، تڑپ رکھتی ہے۔ یہاں ان خواتین کا تذکرہ ہو رہا ہے جو غیر اہل اللہ کا مصداق ہے۔ ایسے میں رجال بھی آ سکتے ہیں کہ جنہیں اسلامی تعلیمات کا علم نہیں ہے، لیکن چونکہ بطور معمول
زیادہ تر جو معاشرے میں مشاہدہ ہوتا ہے کہ خواتین معارف الہیہ سے دور ہوتی ہیں، ان کا زیادہ تعلق عواطف، احساسات اور جذبات سے ہوتا ہے۔ احساسات، عواطف اور جذبات میں بسا اوقات وہ الہی معارف اور الہی تعلیمات کو نظر انداز کر کے انہی احساسات کی رو میں شریعت کے احکام بھی تیار کرتی ہیں، اسلامی تعلیمات کی تفسیر بھی کرتی ہیں اور اسلامی احکام کو بھی بیان کرتی ہیں، کیوں؟ چونکہ وہ احساسات و عواطف کے تابع ہیں۔ بچے کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں، ان کا بھی معارف الہیہ سے سروکار نہیں ہوتا ہے، عقائد میں، توحیدی معارف میں کمزور ہوتے ہیں، عبادت میں کمزور ہوتے ہیں، خداوند متعال کے قرب میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح عوام الناس کے العوام کالانام، وہ لوگ کہ جو بالکل دین سے دور ہیں، جو دین کو نہیں جانتے، جو اسلام کو نہیں جانتے، وہ عوام ہیں، ان سے دوری اختیار کی جائے۔ ان تین طائفوں کو مرحوم سید مہدی بحر العلوم نے غیر اہل اللہ کا ٹائٹل دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مرحوم مہدی بحر العلوم ارباب عقول ضعیفہ میں، یعنی عقول ضعیفہ یعنی عقول ناقصہ، اس گروہ میں مرحوم سید مہدی بحر العلوم اہل معصیت کو اور طالبین دنیا کو لے کر آتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو گناہوں سے خود کو آلودہ کر چکے ہیں، یہ عقول ضعیفہ رکھتے ہیں، جو گناہگار ہیں، جو علناً گناہ کرتے ہیں معاشرے میں، جن کا فسق و فجور سب کے سامنے عیاں ہو چکا ہے۔ یہ وہ افراد جو دنیا طلب ہیں، جن کا ہم و غم دنیا کا حصول ہے، میں اچھی سے اچھی گاڑی لے لوں، اچھا سا اچھا بزنس کر لوں، کسی طرح سے پراپرٹی خرید لوں۔ یعنی آپ ان کے پاس اگر 2 منٹ بیٹھیں تو ان کی تمام تر ان 2 منٹ جو آپ ان کے پاس بیٹھے ہیں، ان کا تمام ہم و غم آپ مشاہدہ کریں گے دنیا و ما فیہا کا حصول ہے۔ اچھا لباس، اچھی خوراک، اچھا مکان، اچھا سٹیٹس، اچھی دنیاوی جو تغودو ہے، سب کچھ دنیا کی خاطر وہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ یہ طالبین دنیا ہے کہ جو دنیا کے حصول کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ خواتین کو عقول ضعیفہ کا مصداق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خاتون ناقص العقل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے سوال ہوا کہ عقل کسے کہتے ہیں؟ تو امام صادق آل محمد سے جب سوال ہوا کہ مل عقل، تو حضرت فرماتے ہیں ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس چیز کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کی جنت کو حاصل کیا جائے۔ کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 11 اور حدیث نمبر 1 وہاں پر موجود ہے۔ پس اگر خاتون عقول ضعیفہ رکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتی ہے، وہ جنت کے حصول کے لیے تغودو نہیں کرتی ہے، پس عقول ضعیفہ رکھتی ہے۔ مرد اگر اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کی جنت کے حصول کے لیے تغودو نہیں کرتا، پس مرد عقول ضعیفہ رکھتا ہے۔ پس معیار اگر اس حدیث کو معیار قرار دیا جائے کہ عقول ضعیفہ یعنی وہ جو عبادت میں کمزور ہے، وہ جو عبادت بالکل نہیں کرتا یا کرتا بھی ہے تو رغبت سے نہیں کرتا اور جنت کے حصول کے لیے جد و جہد نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہ عقول ضعیفہ کا مصداق ہے امام صادق آل محمد کی اس روایت کے مطابق۔ بطور خاص وہ افراد جو گنہگار ہیں وہ عقول ضعیفہ کا مصداق ہیں۔ وہ افراد جو دنیا طلب ہیں، یقینی بات ہے دنیا کے حصول کے لیے وہ اقدار کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، وہ بھی عقول ضعیفہ کا مصداق ہے۔
پس انسان کو دنیا سے غافل کر کے آخرت کی طرف منصرف کرنا، یہ خلوت کا مقصد ہے کہ انسان دنیا سے دور ہو جائے۔ عقل انسان کو دنیا سے غافل کرے اور دنیا میں رکھے بقدر ضرورت۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے اکتساب کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، تاکہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ عقل یہ کہے گی کہ وہ دنیا کہ جو تمہاری اللہ کی عبادت کے لیے ضروری ہے، اس دنیا کو اختیار کرو۔ وہ دنیا اور وہ معاشرت اور معاشرتی تعلقات جو اللہ کی عبادت کے لیے ضروری ہے، اس معاشرے کو اور معاشرتی تعلقات کو اور معاشرتی نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے تم دنیا سے تعلق رکھو، چونکہ یہ اللہ سے رابطہ برقرار کرنے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو تمہیں اللہ سے دور کر دے دنیا و ما فیہا، اس سے عزلت، کنارہ کشی اور دوری اختیار کرو۔ سورہ انعام آیت نمبر 70، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یعنی اے رسول، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہوا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں فریب دے رکھا ہے، اے رسول آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں۔ خداوند متعال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزلت کا حکم دیا ہے۔ آج کے دور میں، آج کے معاشرے میں عزلت کا عام مصداق یہ ہم اپنے ہاتھوں میں موبائل کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ بطور معمول ہم معاشرے سے عزلت اور خلوت اختیار کر چکے ہیں، یعنی اگر معاشرے میں کسی بھی جگہ پر 10 آدمیوں کا، 2 آدمیوں کا حتیٰ کہ اگر اجتماع ہے تو دونوں اپنے موبائل میں مصروف ہیں، آپس میں گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ آج کل معاشرے میں عزلت اختیار کیے ہوئے لوگ بہت زیادہ ہیں، آپس میں گفتگو نہیں کر رہے ہیں، آپس میں بات چیت نہیں کر رہے ہیں۔ ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ اپنے موبائل کے ساتھ مگن ہے، مصروف ہے، یا کوئی گیم کھیل رہا ہے، یا کوئی بات کر رہا ہے، یا کوئی کسی سافٹ ویئر کا استعمال کر رہا ہے، یا کسی ویب سائٹ کا استعمال کر رہا ہے، لیکن اپنے ساتھ موجود انسان سے خلوت اختیار کیے ہوئے ہے۔ اب سوال کہ کیا یہ عزلت ہے؟ نہیں، یہ تو عزلت نہیں ہے۔ اس شخص نے اس دوسرے شخص سے دوری اختیار کی ہے، دنیا بھر کے انسانوں کے ساتھ قرب اختیار کیا ہے اس موبائل کے ذریعے سے۔ پس حقیقت میں انسان کو یہاں ایک معیار بنانا ہے عزلت کا اور خلوت کا۔ ہر وہ سائٹ، ہر وہ ویڈیو کلپ، ہر وہ سافٹ ویئر، گیم جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، انسان کو اس سے عزلت اختیار کرنا ہے۔ یہ موبائل انسان کو کبھی بھی اللہ کا دوست قرار نہیں دے گا اور دوست بننے نہیں دے گا۔ آپ دیکھیں، انسان سوتا ہے تو موبائل دیکھ کے سوتا ہے، اٹھتا ہے تو سب سے پہلا کام موبائل کو کھول کر اس کو چیک کرتا ہے۔ یہ مصداق ہے عقول ضعیفہ ہونے کا، کہ ہم لوگ حقیقت میں عقول ضعیفہ بن چکے ہیں اس طرح سے۔ پس معاشرے میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس موبائل سے عزلت اختیار کریں، اور بطور خاص موبائل کے اندر موجود سافٹ ویئر سے عزلت اختیار کریں اور دوری اختیار کریں۔ پس اللہ کے بندے معاشرے میں خلوت اور عزلت اختیار کرتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ میل جول کر رہے ہیں، لیکن ان کی میل جول کا معیار اور بنیاد گناہ نہیں ہے۔ وہ گناہ کے اوپر لوگوں سے معاشرت نہیں کر رہے، تعلقات گناہ کے استوار نہیں کر رہے لوگوں کے ساتھ۔ بس اس انداز میں انہوں نے عزلت اختیار کی ہوئی ہے۔ وہ موبائل کا استعمال کر رہے ہیں، سافٹ ویئرز کا استعمال کر رہے ہیں، ویب سائٹس کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہ مواد اور وہ پلیٹ فارم جو اسے خدا سے دور کر دیں ان کو استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ الہی تعلیمات اور الہی اقدار کے قریب ہونے کے لیے، یا وہ چیزیں جو ان کے بزنس اور تجارت کے لیے ضروری ہیں،
ان کو بھی بے قدر ضرورت استعمال کرنے کے لیے وہ اپنے موبائل کا اور اپنے سافٹ ویئرز کا استعمال کرتے ہیں، لیکن گناہ آلود تعلقات قائم نہیں کرتے۔ واپس لوٹتے ہیں مفسر عظیم الشان کی عبارت کی طرف۔ اما خلوت خاص، پس مفسر عظیم الشان نے خلوت اور عزلت کی دو قسمیں بیان کی، ایک عام ہے اور ایک خاص ہے۔ خلوت خاص کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں خلوت خاص عبارت است از دوری از جمیع مردم، یعنی خلوت خاص میں انسان تمام انسانوں سے دوری اختیار کرے۔ و اگرچہ آن در ہمیں عبادات و اذکار خالی از فضیلت نیست، یعنی انسان جب عبادات کر رہا ہے، جب انسان ذکر و اذکار کر رہا ہے، تب بھی انسان کو عزلت اور خلوت اختیار کرنا ہے، لیکن خلوت خاص اور عزلت خاص میں انسان تمام طائفوں سے دوری اختیار کرے۔ ولیکن در طائفی از اذکار کلامیہ، بلکہ در جمیع آنہا در نزد مشایخ راہ شرط است و در آن چند امر معتبر است۔ یہاں مفسر عظیم الشان خلوت خاص میں در حقیقت بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ مخصوص اوقات کہ جن مخصوص اوقات میں انسان نے اپنا اور خدا کا رابطہ قائم کرنا ہے، ان مخصوص اوقات میں انسان نے جمیع مردم سے عزلت اختیار کرنا ہے اور خلوت اختیار کرنا ہے۔ لیکن فرما رہے ہیں کہ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ خدا کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اب اس 1 گھنٹے میں انسان نے نہ موبائل استعمال کرنا ہے، نہ کسی انسان سے یا حیوان سے دوستی رکھنی ہے اور اس کے قریب جانا ہے، اس 1 گھنٹے کو وقف کر دیا ہے خدا کے لیے۔ یہ خلوت ہے، لیکن مرحوم مفسر عظیم الشان قرآن فرما رہے ہیں کہ وہ تمام اذکار جو انسان دن بھر میں انجام دیتا ہے یا 5 ٹائم میں جو نمازیں پڑھتا ہے، نوافل کی ادائیگی کرتا ہے، ان میں بھی انسان کو عزلت اور خلوت اختیار کرنی چاہیے جمیع مردم سے۔ لیکن یہاں جو علماء بیان کرنا چاہ رہے ہیں، جو طائفہ عرفاء یہاں بیان کرتے ہیں، وہ اذکار کلامیہ ہے کہ انسان نے زبان سے جب ذکر کرنا ہے، بلکہ تمام اذکار چاہے وہ کلامیہ ہوں چاہے غیر کلامیہ ہو، نزد مشائخ راہ یعنی سیر و سلوک کے جو شیخ ہیں، جو صاحبان طریقت ہیں، جنہیں استاد خاص کہا جاتا ہے، ان کی نظر میں عزلت اختیار کرنا شرط ہے کہ انسان خلوت اختیار کرے اور ذکر کلامیہ خاص یا ذکر غیر کلامیہ میں انسان خلوت کی حالت میں ہو۔ اب یہاں مفسر عظیم الشان فرما رہے ہیں وَدَرْآن چند امر معتبر است، انسان جب خلوت اختیار کرتا ہے تو اسے 5 چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے اس کے لیے۔ پہلا امر کیا فرما رہے ہیں؟ خلوت و دوری از محل ازدحام و غوغا و استماع ہر گنے صدائے مشوش حال، یعنی انسان نے جب اذکار کلامیہ یا غیر کلامیہ جب اذکار کرنے ہیں، جب عبادات کرنی ہے، یہ بات ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ انسان اپنی عبادت کے لیے ایک خاص جگہ، ایک خاص مکان معین کر لے کہ اس خاص مکان اور خاص جگہ پر جا کر انسان نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ وہ جو خاص مقام انسان نے انتخاب کیا ہے، وہاں دوسرا کوئی اسے دیکھ نہ رہا ہو، یا دوسرے کسی کے آمد و رفت کی جگہ نہ ہو، یا دوسرے کسی انسان یا غیر انسان کی آواز اس تک نہ پہنچے۔ ایک ایسا مکان خالی اپنے لیے تلاش کرے اور اس خالی مکان پر بیٹھ کر اور اس خالی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے کہ جہاں نہ کوئی اسے ڈسٹرب کرے، نہ کسی کی آواز اسے سنائی دے، نہ وہ کسی کے شور و غل کی طرف متوجہ ہو، چونکہ آواز کے سننے سے انسان کی توجہ ذکر سے ہٹ جاتی ہے اور انسان اس آواز کی طرف توجہ کرتا ہے۔ لہٰذا
انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے تو کسی ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں بچے کھیل کود نہیں رہے، جہاں معاشرے کی آواز نہیں آ رہی ہے، جہاں ٹیلی ویژن کی آواز نہیں آ رہی ہے، جہاں موبائل موجود نہیں ہے، جہاں یہ ویوز موجود نہیں ہے موبائل کی، جہاں آوازیں نہیں ہیں، جہاں لوگوں کا شور نہیں ہے، جہاں کوئی اس کو دستک دے کر یا آواز دے کر پکار نہیں سکتا۔ انسان کسی ایسے خاص نقطے کو اور مقام کو تلاش کرے اور وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کی عبادت کرے۔ آج کے معاشرے میں اس شرط کو پورا کرنا نہ صرف یہ کہ مشکل ہے بلکہ محالات میں سے نظر آتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس شرط کو پورا کر لے تو وہ اللہ کا خاص بندہ بن سکتا ہے اس ذکر کی بدولت۔ دوسرا مفسر عظیم الشان شرط کے طور پر بیان کر رہے ہیں ودیگر حلیت مکان، یعنی جس مکان میں آپ بیٹھ کر ذکر الہی کو انجام دے رہے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے، وہ مباح ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کسی سے زبردستی کسی کی پراپرٹی میں گھس کے وہاں اپنے لیے کوئی خلوت کی جگہ بنا لے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس وہ جگہ جو آپ نے اختیار کی یا انتخاب کی وہ حلال ہونی چاہیے، وہ مباح ہونی چاہیے آپ کے لیے۔ تیسری شرط جسے مفسر عظیم الشان بیان فرما رہے ہیں وہ ہے طہارت۔ جس مکان میں آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ پاکیزہ ہونا چاہیے، حتیٰ سقف و جدران، یعنی اس کی دیواریں بھی پاک ہونی چاہیے، اس کی چھت بھی پاک ہونی چاہیے، نجاست سے آلودہ نہیں ہونی چاہیے۔ بس اوقات انسان جس جگہ عبادت کر رہا ہے اس کا کارپیٹ نجس ہے، اس میں کوئی کپڑا ایسا، کوئی رومال ایسا پڑا ہے جو نجس ہے یا نجاست کے قریب ہے، ساتھ ہی بیت الخلاء ہے، انسان کو اس جگہ سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ پس مکان عبادت سالق دور ہونا چاہیے لوگوں سے اور لوگوں کی نظروں سے اور لوگوں کے ازدحام سے، لوگوں کی آوازوں سے، مباح ہونا چاہیے اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ وہاں کسی قسم کی نجاست کا عبور و مرور نہ ہو، حتیٰ ایک چھوٹا سا رومال اگر نجس ہے اور وہ وہاں پڑا ہے تو اسے فوراً وہاں سے باہر نکالا جائے۔ اس مکان کا پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے۔ چوتھی شرط جسے مفسر عظیم الشان بیان کر رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ وہ جگہ جہاں انسان نے خود کو عبادت کے لیے وقف کر رکھا ہے وہ چھوٹی ہونی چاہیے، ایک کمرے جتنی بڑی نہیں ہونی چاہیے، یعنی وبایت بے اندازہی کوچک باشد کہ فقط گنجائش یک نفر را داشتے باشد نہ بیشتر، یعنی وہ جگہ جہاں انسان نے خلوت کے لیے اختیار کیا ہے، جہاں اس نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس جگہ میں صرف ایک انسان آ سکے، دوسرا انسان نہ آ سکے، وہاں بیٹھ کر وہ اللہ کا ذکر کرے۔ اس قدر وہ چھوٹی ہونی چاہیے، بڑی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے یہاں مثال دی جاتی ہے غار حرا کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کرتے تھے اور وہ غار چھوٹا تھا، وہاں زیادہ افراد کی گنجائش نہیں تھی اور وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پانچویں چیز جسے بطور شرط خلوت کے لیے مفسر عظیم الشان بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وسعی شود از زخارف دنیا در آن ہیچ نہ باشد، یعنی انسان جو جس جگہ بیٹھ کر خلوت اختیار کر رہا ہے، اللہ کا ذکر اختیار کر رہا ہے، وہاں دنیاوی زخارف میں سے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، چون کوچکی خانے و نبود اساس البیت در آن باعث تجمیع حواس می گردد، یعنی وہ جو چھوٹا جگہ انسان نے خود کے لیے اختیار کیا ہے، اگر وہاں کوئی بھی چیز ایسی انسان رکھ دے کہ جو اس کی توجہ کو اپنی جانب کھینچے تو انسان کا ذکر کے راستے میں وہی شے مخل قرار پائے گی۔ کوئی بھی چیز وہاں نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا انسان دیکھ لیتا ہے کہ وہاں پر عطر لگانے کے لیے کوئی عطر دان رکھ دے، کوئی پنکھا رکھ دے، اب انسان ذکر کر رہا ہے اور اچانک وہاں لائٹ چلی گئی، پنکھا خاموش ہو گیا، تو انسان کی توجہ جو ہے وہ اس پنکھے کی طرف چلی جائے گی کہ یہ چل رہا ہے کیوں نہیں چل رہا ہے، یہ
عطردان خوشبو کیوں نہیں دے رہا ہے یا دے رہا ہے، یا وہاں انسان کوئی اور ایسی دوسری چیزیں رکھ دے جو ہیں عبادت سے متعلق، لیکن وہاں انسان کی توجہ کو عبادت سے دور کر دیں گی۔ مثلا انسان اس ذکر کی جگہ پر بیٹھا ہے اور وہاں ایک ایسی لائٹ لگا دیتا ہے جو بار بار روشن اور خاموش ہوتی ہے، یا اپنی وہ لائٹ اپنا زاویہ تبدیل کرتی ہے۔ بس اوقات معاشرے میں ایسی لائٹیں ملتی ہیں جنہیں انسان جشن کی محفلوں میں استعمال کرتا ہے کہ جو بجھتی ہیں اور روشن ہوتی ہیں، یا رنگ تبدیل کرتی ہیں، کبھی سرخ رنگ، کبھی نیلا رنگ، کبھی کالا رنگ، کبھی پیلا رنگ۔ بالفرض ایسی لائٹ انسان وہاں لگا دے تو یہ ذکر کی حالت میں اس لائٹ کا اس طرح سے جلنا اور بجھنا انسان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچے گا۔ یہ انسان دوسری عبادت کی چیزیں وہاں پر ایسی رکھ دیتا ہے، قرآن مجید رکھے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، لیکن قرآن مجید کے ساتھ انسان کوئی ایسی چیزیں وہاں رکھ دے کہ جس سے انسان کی توجہ وہ اپنی طرف چیزیں کھینچ لیں، انسان کو ان چیزوں کو وہاں نہیں رکھنا چاہیے۔ بس دنیاوی معاملات اور دنیاوی وسائل اگرچہ دین سے تعلق رکھتے ہوں، انسان کو اس مکان ذکر میں اور مکان خلوت میں نہیں رکھنے چاہیے۔ یہاں مفسر عظیم الشان اپنے اس گفتگو کے اختتام پر ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ شخصی از جناب سلمان رضی اللہ عنہ کہ حضرت سلمان فارسی ایک نہایت ہی جلیل القدر صحابی تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو ایک شخص نے حضرت سلمان سے کہا اور تقاضا نمود، ان سے سوال کیا، تقاضا کیا کہ اجازت فرمائید منزلی برائے شما بنائی کنم۔ ایک شخص نے حضرت سلمان سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے لیے ایک گھر کو تعمیر کروں۔ تا آن زمان برائے خود خانئی بنائی نہ کر دے بود، یعنی اس وقت تک حضرت سلمان نے اپنے لیے گھر تعمیر نہیں کیا تھا۔ تو ایک شخص نے ان سے تقاضا کیا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کے لیے ایک گھر تیار کرتا ہوں۔ جناب سلمان اجازت نہ داد، انہوں نے اجازت نہیں دی کہ آپ میرے لیے گھر تعمیر کریں۔ عرض کرد، اس شخص نے کہا می دانم کہ چرا اجازت نہ می دہی، مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے گھر بنانے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے۔ سلمان گفت بگو علتی چیست، سلمان نے کہا اچھا اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ میں تمہیں کس وجہ سے گھر بنانے کی اجازت نہیں دے رہا ہوں۔ آن شخص عرض کرد، اس شخص نے کہا علت آن است کہ شما می خواہید خانئی کے طول و عرض بے اندازہ شما باشد من بسازم و این خانے میسور نیست۔ وہ شخص کہتا ہے سلمان سے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ایسا گھر بناؤں جس کا اندازہ طول اور عرض میں اتنا ہو کہ صرف آپ اس کے اندر آ سکیں اور کوئی دوسرا اس کے اندر نہ آ سکے۔ آپ ایسا گھر بنوانا چاہتے ہیں کہ جو بنانا مقدور نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ ایسا چھوٹا گھر کیسے میں بناؤں آپ کے لیے؟ یہ تو جگہ قبر کی ہو سکتی ہے کہ جس میں ایک انسان لیٹ سکتا ہے، تھوڑا اس کو بڑا کر لیں کہ جس میں وہ کھڑا بھی ہو سکے، جس میں وہ بیٹھ بھی سکے، جس میں وہ اپنے تھوڑے بہت کام کو بھی انجام دے سکے، ایک اس قدر چھوٹا سا گھر۔ تو آپ ایسا گھر بنوانا چاہ رہے ہیں جو ممکن نہیں ہے۔ سلمان گفت آری راست گفتی، جی ہاں آپ نے درست اندازہ لگایا کہ ایسا ہی گھر میرے لیے مطلوب ہے۔ سپس آن مرد اجازت گرفت، اس آدمی نے حضرت سلمان سے اجازت لی کہ چنین خانئی برائے او درست کند و درست کرد، اس نے اجازت لی کہ میں آپ کے لیے ایسا گھر بناتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ اجازت ملی اور اس نے ایسا گھر ہی تعمیر کیا۔ اب حسن ختام کے طور پر میں ایک روایت یہاں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں جسے مفسر عظیم الشان نے بیان نہیں کیا۔ اس روایت کا ایک جملہ صرف آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 389 پر، یہاں مستدرک الوسائل میں اس حدیث کو مصباح الشریعہ سے انہوں نے نقل کیا ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں صاحب العزلت
متحسن بحسن اللہ تعالی، یعنی وہ انسان جو لوگوں سے خلوت اختیار کرتا ہے، عزلت اختیار کرتا ہے، در حصار عافیت خدا قرار گرفت، یعنی اس نے خود کو خدا کی عافیت اور خدا کی امان کے حصار میں اور دائرے میں لے لیا ہے۔ وَمُتَحَرَّسٌ بِحِرَاسَتِهِ، اس نے خود کو محفوظ کر لیا ہے تمام دنیاوی اور غیر دنیاوی بلاؤں سے، مصیبتوں سے خود کو اس نے اس حصار میں لے کر امان میں لے لیا ہے۔ فَيَاتُوبَ لِمَنْ تَفَرَّدَ بِهِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، امام صادق فرما رہے ہیں پس خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو خود کو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر اس طرح سے متفرد کر لے اور اس طرح سے خلوت اور عزلت اختیار کر لے۔ عزیزان محترم، سیر و سلوک میں عزلت کی ایک نہایتی اہمیت حاصل ہے، ایک نہایتی اہم مقام حاصل ہے۔ انسان بطور خاص عبادت کے وقت، ذکر کے وقت، اور بطور خاص اس ذکر کے وقت جو اسے استاد خاص نے دیا ہے، انسان کو عزلت اختیار کرنی چاہیے، تنہائی میں اس ذکر کو انجام دینا چاہیے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ فلاں ذکر ہم کرتے ہوئے کسی سے بات کر سکتے ہیں؟ نہیں عزیزان، اگر آپ نے ذکر کے دوران گفتگو کرنی ہے، کلام کرنا ہے، تو پھر اس ذکر کا تو فائدہ ہی نہیں ہے، وہ ذکر آپ کے لیے مفید واقع نہیں ہوگا۔ پس کوئی بھی ذکر ہے، کوئی بھی عبادت ہے، کوئی بھی دعا ہے، اس کو انسان نے عزلت اور خلوت میں انجام دینا ہے، اور ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے، جہاں تک ممکن ہو ان شرائط کا خیال رکھتے ہوئے اس عبادت کو انجام دے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان نورانی معارف اور مطالب کو پہلے نمبر پر اور پہلے درجے پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثناء کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔